شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ سورہ یوسف فل ترجمہ۔ الف لام را۔ یہ آیتیں ہیں ایک کتاب واضح کی، ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھو۔ ہم نے جو یہ قرآن آپ کے پاس بھیجا ہے اس کے ذریعے ہم آپ سے ایک بڑا عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے قبل آپ محض بے خبر تھے۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں، ان کو اپنے روبرو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے روبرو بیان مت کرنا، پس وہ تمہارے لیے کوئی خاص تدبیر کریں گے۔ بلا شبہ شیطان آدمی کا سری دشمن ہے، اور اسی طرح تمہارا رب تم کو منتخب کرے گا اور تم کو خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، اور تم پر اور یعقوب کے خاندان پر اور اپنا انعام کامل کرے گا، جیسا اس کے قبل تمہارے دادا پر دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر اپنا انعام کامل کر چکا ہے۔ واقعی تمہارا رب بڑا علم و حکمت والا ہے۔ بے شک یوسف علیہ السلام کے اور ان کے بھائیوں کے قصے میں خدا کی قدرت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل موجود ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو پوچھتے ہیں وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ ان کے بھائیوں نے گفتگو کی کہ یوسف اور ان کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ واقعی ہمارے باپ کھلی غلطی میں ہیں، یا تو یوسف کو قتل کر ڈالو یا ان کو کسی سرزمین میں ڈال آؤ، تو تمہارے باپ کا رخ خالص تمہاری طرف ہو جائے گا اور تمہارے سب کام بن جائیں گے۔ انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو اور ان کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو تاکہ ان کو کوئی راہ چلتا نکال لے جائے اگر تم کو کرنا ہے۔ سب نے کہا کہ ابا، اس کی کیا وجہ ہے کہ یوسف کے بارے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں؟ آپ ان کو کل کے روز ہمارے ساتھ بھیجیے کہ ذرا وہ کھائیں اور کھیلیں، اور ہم ان کو پوری حفاظت رکھیں گے۔ یعقوب نے فرمایا کہ مجھ کو یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ اس کو تم لے جاؤ، اور میں یہ اندیشہ کرتا ہوں کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ وہ بولے کہ اگر ان کو کوئی بھیڑیا کھا جاوے اور ہم ایک جماعت موجود ہوں تو ہم بالکل ہی گئے گزرے ہوئے۔ سو جب ان کو لے گئے اور سب نے پختہ عزم کر لیا کہ ان کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ تم ان لوگوں کو یہ بات جتلاؤ گے اور وہ پہچانیں گے بھی نہیں۔ اور وہ لوگ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے پہنچے، کہنے لگے ابا، ہم سب تو آپس میں دوڑنے میں لگ گئے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنی چیز بست کے پاس چھوڑ دیا، بس ایک بھیڑیا ان کو کھا گیا، اور آپ تو ہمارا کاہے کو یقین کرنے لگے، گو ہم کیسے ہی سچے ہوں۔ اور یوسف علیہ السلام کی قمیص کو جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، سو صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا۔ یہ صبر ہم سب لوگوں کے لیے بھی ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان میں اللہ ہی مدد کرے۔ اور ایک قافلہ آ نکلا اور انہوں نے اپنا آدمی پانی لانے کے واسطے بھیجا، اس نے اپنا ڈول ڈالا، کہنے لگا ارے بھائی، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو اچھا لڑکا نکل آیا، اور ان کو مال تجارت قرار دے کر چھپا لیا، اور اللہ کو ان سب کی کارگزاریاں معلوم تھیں، اور ان کو بہت ہی کم قیمت کو بیچ ڈالا، یعنی گنتی کے چند درہم کے عوض، اور وہ لوگ کچھ ان کے قدردان تو تھے ہی نہیں۔ اور جس شخص نے مصر میں ان کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو قاطر سے رکھنا، کیا عجب ہے کہ ہمارے کام آوے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور ہم نے اسی طرح یوسف کو اس سرزمین میں خوب قوت دی، اور تاکہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیر دینے والا بتا دیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے وہ ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کو ان کو پھسلانے لگی اور سارے دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی کہ آ جاؤ، تم ہی سے کہتی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ تو بھاری گناہ ہے، اللہ بچائے، دوسرے وہ میرا مربی ہے کہ مجھ کو کیسی اچھی طرح رکھا، ایسے حق فراماشوں کو فلاح نہیں ہوتی۔ اور اس عورت کے دل میں تو ان کا خیال جم ہی رہا تھا، اور ان کو بھی اس عورت کا کچھ خیال
ہو چلا تھا۔ اگر اپنے رب کی دلیل کو انہوں نے دیکھا نہ ہوتا تو زیادہ خیال ہو جاتا عجب نہ تھا۔ اسی طرح ہم نے ان کو علم دیا تاکہ ہم ان کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو دور رکھیں، کیونکہ وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف کو دوڑے اور اس عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ ڈالا، اور دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس پایا۔ عورت بولی کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے اس کی سزا بز اس کے اور کیا ہے کہ وہ جیل خانہ بھیجا جاوے یا اور کوئی دردناک سزا ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہی مجھ سے اپنا مطلب نکالنے کو پھسلاتی تھی۔ اور اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے شہادت دی کہ ان کا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے۔ سو جب ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا، کہنے لگا کہ یہ تم عورتوں کی چالاکی ہے، بے شک تمہاری چالاکیاں غضب ہی کی ہیں۔ اے یوسف علیہ السلام، اس بات کو جانے دو، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، بے شک سرتاسر تو ہی قصوروار ہے۔ اور چند عورتوں نے جو کہ شہر میں رہتی تھیں یہ بات کہی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے واسطے پھسلاتی ہے، اس غلام کا عشق اس کے دل پہ جگہ کر گیا ہے، ہم تو اس کو سرہی غلطی میں دیکھتے ہیں۔ سو جب اس عورت نے ان عورتوں کی یہ بدگوئی سنی تو کسی کے ہاتھ ان کو بلا بھیجا کہ تمہاری دعوت ہے، اور ان کے واسطے بند تکیہ لگایا اور ہر ایک کو ان میں سے ایک ایک چاقو دے دیا۔ یہ محض بہانہ تھا، اصلی غرض یہ تھی کہ حواس باختہ ہو کر ہاتھ زخمی کر لیں۔ اور یہ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آ جاؤ، اور وہ یہ سمجھ کر کہ کوئی صحیح غرض ہوگی باہر آ گئے۔ سو عورتوں نے جو ان کے دیکھا تو ان کے جمال سے حیران رہ گئیں، اور ان پر ایسی بدحواسی طاری ہوئی کہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگیں کہ حاش للہ، یہ شخص آدمی ہرگز نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ وہ بولی، وہ شخص یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھ کو برا بھلا کہتی تھیں کہ اپنا غلام کو چاہتی ہے، اور واقعی میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی تھی، مگر یہ پاک صاف رہا، اور اگر آئندہ بھی میرا کہنا نہیں کرے گا تو بے شک جیل خانہ بھیجا جائے گا اور بے عزت بھی ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھ کو بلا رہی ہیں اس سے تو جیل خانے میں جانا ہی مجھ کو زیادہ پسند ہے، اور اگر آپ ان کے دعو پیچ کو مجھ سے دفع نہ کریں گے تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانی کا کام کر بیٹھوں گا۔ سو ان کی دعا ان کے رب نے قبول کی اور ان عورتوں کے دعو پیچ کو ان سے دور رکھا، بے شک وہ بڑا سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر مختلف نشانیاں دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو یہی مصلحت معلوم ہوا کہ ان کو ایک وقت تک قید میں رکھیں، اور ان کے یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور بھی 2 غلام قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں اپنے کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں لیے جاتا ہوں۔ ان میں سے پرندے کھاتے ہیں، ہم کو اس خواب کی تعبیر بتلائیے، آپ ہم کو نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے، جو کہ تم کو کھانے کے لیے ملتا ہے، میں اس کے آنے سے پہلے اس کی حقیقت تم کو بتلا دیتا ہوں۔ یہ بتلا دینا اس علم کی بدولت ہے جو مجھ کو میرے رب نے تعلیم فرمایا ہے۔ میں نے تو ان لوگوں کا مذہب چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر ہیں، بے شک، اور میں نے اپنے باپ دادوں کا مذہب اختیار کر رکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا۔ ہم کو کس طرح زیبا نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک قرار دیں۔ یہ عقیدہ توحید ہم پر اور دوسرے لوگوں پر خدا تعالیٰ کا ایک فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ایک قید خانے کے دونوں رفیقوں، متفرق معبود اچھے یا ایک معبود برحق جو سب سے زبردست ہے وہ اچھا؟ تم لوگ تو خدا کو چھوڑ کر صرف چند بے حقیقت ناموں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے تو ان کی کوئی دلیل بھیجی نہیں، حکم خدا ہی کا ہے۔ اس نے یہ حکم دیا ہے کہ بجز اس کے اور کسی کی عبادت مت کرو، یہی سیدھا طریقہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ایک قید خانے کے دونوں رفیق ہو، تم میں ایک تو
बरी होकर अपने आका को शराब पिलाएगा। ये उस ख्वाब की ताबीर बता रहे हैं जो उन कैदियों ने पूछी है। तुम में एक तो बरी होकर अपने आका को शराब पिलाया करेगा और दूसरा सूली दिया जाएगा और उसके सर को परिंदे खावेंगे जिस बारे में तुम पूछते थे वो इसी तरह मुकद्दर हो चुका। और जिस शख्स की रिहाई का गुमान था उससे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने आका के सामने मेरा भी तस्करा करना कि एक शख्स बेकसूर कैद है। उसने वादा कर लिया। फिर इसको अपने आका के सामने तस्करा करना शैतान ने भुला दिया तो कैद खाने में और भी चंद साल इनका रहना हुआ। और बादशाह ने कहा कि मैं देखता हूँ कि 7 गायें फरबा हैं जिनको 7 लागिर गायें खा गईं और 7 बाले सब्ज हैं और उनके अलावा 7 और हैं जो कि खुश्क हैं। ए दरबार वालों, अगर तुम ताबीर दे सकते हो तो मेरे इस ख्वाब के बारे में मुझको जवाब दो। वो लोग कहने लगे कि यूं ही परेशान ख्यालात है और हम लोग ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी नहीं रखते। वो इन मज़कूरा 2 कैदियों में से जो रिहा हो गया था उसने कहा और मुद्दत के बाद उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत का ख्याल आया कि मैं उसकी ताबीर की खबर लाए देता हूँ। आप लोग मुझको जरा जाने की इजाजत दीजिए। वो कैद खाने में पहुंचा और कहा, ए यूसुफ, ए सदक मुजस्सिम, आप हम लोगों को इस ख्वाब का जवाब यानी ताबीर दीजिए कि 7 गाय मोटी हैं, इनको 7 दुबली गाय खा गईं और 7 बाले हरी हैं और इसके अलावा 7 खुश्क हैं, ताकि मैं उन लोगों के पास लौट कर जाऊं ताकि इनको भी मालूम हो जाए। आपने फरमाया कि तुम 7 साल मुतवातिर गल्ला बोना, फिर जो फसल काटो इसको बालों ही में रहने देना ताकि घुन न लग जाए। हाँ, मगर थोड़ा सा जो तुम्हारे खाने में आवे निकाल लेना। फिर इसके बाद 7 बरस ऐसे सख्त आवेंगे जो कि इस जखीरे को खा जावेंगे जिसको तुमने इन बरसों के वास्ते जमा करके रखा हुआ होगा। हाँ, मगर थोड़ा सा जो रख छोड़ोगे। फिर इसके बाद 1 बरस ऐसा आवेगा जिसमें लोगों के लिए खूब बारिश होगी और इसमें शीरा भी निचोड़ेंगे। और बादशाह ने हुक्म दिया कि उनको मेरे पास लाओ। फिर जब उनके पास कासिद पहुंचा, आपने फरमाया तो अपनी सरकार के पास लौट जा, फिर इससे दरियाफ्त कर कि इन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। मेरा रब इन औरतों के फरेब को खूब जानता है। कहा कि तुम्हारा क्या वाकया है जब तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने मतलब की ख्वाहिश की। औरतों ने जवाब दिया कि हाश लिल्लाह, हमको इनमें जरा भी तो बुराई की बात मालूम नहीं हुई। अजीज की बीवी कहने लगी कि अब तो हक बात जाहिर हो गई है। मैंने ही उनसे अपने मतलब की ख्वाहिश की थी और बेशक वही सच्चे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये एहतमाम महज इस वजह से है ताकि इसको यानी अजीज को यकीन के साथ मालूम हो जाए कि मैंने उनकी अदम मौजूदगी में इसकी आबरू में दस्त अंदाजी नहीं की और ये कि अल्लाह खयानत करने वालों के फरेब को चलने नहीं देता। सुभान अल्लाह। और बाकी मैं अपने नफ्स को बजाते बरी और पाक नहीं बतलाता, क्योंकि नफ्स तो हर एक का बुरा ही बात बतलाता है, वो इस नफ्स के जिस पर मेरा रब रहम करे। बेशक बिलाशुबा मेरा रब बड़ी मगफिरत वाला, बड़ी रहमत वाला है। और ये सुनकर बादशाह ने कहा कि उनको मेरे पास लाओ, मैं इनको खास अपने काम के लिए रखूंगा। पर जब उसने यानी बादशाह ने उनसे बातें की तो उनसे कहा कि तुम हमारे नजदीक आज से बड़े मोअज़्ज़िज़ और मोतबिर हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मिल्की खजानों पर मुझको मामूर कर दो, मैं उनकी हिफाजत भी रखूंगा और खूब वाकिफ भी हूँ। और हमने ऐसे अजीब तौर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क में बाइख्तियार बना दिया कि इसमें जहाँ चाहे रहें सहें। हम जिस पर चाहें अपनी इनायत मुतवज्जे कर दें और हम नेकी करने वालों का अजर जाया नहीं करते। बेशक सुभान अल्लाह। और आखिरत का अजर कहीं ज्यादा बढ़कर है ईमान और तकवा वालों के लिए। और कुनान में भी कहत हुआ तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए, फिर उनके यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। सो उन्होंने यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया और उन्होंने उनको यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना। और जब उन्होंने यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनका सामान गल्ला का तैयार कर दिया तो चलते वक्त फरमा दिया कि अपने अलाती भाई को भी साथ लाना, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे बिन्यामीन, उनको बुलाने के लिए कह रहे हैं ताकि इसका हिस्सा भी दिया जा सके। तुम देखते नहीं हो कि मैं पूरा नाप कर देता हूँ और मैं सबसे ज्यादा मेहमान नवाजी करता हूँ।
اور اگر تم دوبارہ آئے اور اس کو میرے پاس نہ لائے تو نہ میرے پاس تمہارے نام کا غلہ ہوگا اور نہ تم میرے پاس آنا۔ وہ بولے دیکھیے ہم اپنے حد امکان تک تو اس کے باپ سے اس کو مانگیں گے اور ہم اس کام کو ضرور کریں گے۔ اور انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ ان کی جمع پونجی انہی کے اسباب میں چھپا کر رکھ دو تاکہ جب اپنے گھر جاویں تو اس کو پہچانے، شاید یہ احسان و کرم دیکھ کر پھر دوبارہ آویں۔ غرض جب وہ لوٹ کر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ اے ابا، ہمارے لیے مطلقاً غلہ کی بندش کر دی گئی، سو آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر غلہ لا سکیں اور ہم ان کی پوری حفاظت رکھیں گے۔ انہوں نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بس رہنے دو، میں اس کے بارے میں بھی تمہارا ویسا ہی اعتبار کرتا ہوں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تمہارا اعتبار کر چکا ہوں۔ سو اللہ کے سپرد وہی سب سے بڑھ کر نگہبان ہے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اور اس گفتگو کے بعد جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اس میں ان کو ان کی جمع پونجی بھی ملی کہ انہی کو واپس کر دی گئی۔ کہنے لگے کہ اے ابا لیجئے، اور ہم کو کیا چاہیے کہ یہ ہماری جمع پونجی بھی تو ہم ہی کو لوٹا دی گئی، اور اپنے گھر والوں کے واسطے اور رسد لاویں گے اور اپنے بھائی کی خوب حفاظت رکھیں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ غلہ اور زیادہ لا دیں گے۔ یہ تھوڑا سا غلہ ہے۔ انہوں نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک ہرگز اس کو تمہارے ہمراہ نہ بھیجوں گا جب تک کہ اللہ کی قسم کھا کر مجھ کو پکا قول نہ دو گے کہ تم اس کو ضرور لے ہی آؤ گے۔ ہاں اگر گھر ہی جاؤ تو مجبوری ہے۔ چنانچہ سب نے اس پر قسم کھائی۔ سو جب وہ قسم کھا کر انہیں یعنی اپنے باپ کو قول دے چکے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ جو کچھ بات چیت کر رہے ہیں یہ سب اللہ ہی کے حوالے ہے۔ اور چلتے وقت انہوں نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے میرے بیٹو، سب کے سب ایک ہی دروازے سے مت جانا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا، اور میں خدا کے حکم کو تم پر سے نہیں ٹال سکتا، حکم تو بس اللہ ہی کا چلتا ہے۔ باوجود اس تدبیر ظاہر کے دل سے اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب مصر میں پہنچ کر جس طرح ان کے باپ نے کہا تھا اسی طرح شہر کے اندر داخل ہوئے تو باپ کا ارمان پورا ہو گیا۔ باقی ان کو یعنی ان کے باپ کو انہیں یہ تدبیر بتلا کر ان سے خدا کا حکم ٹالنا مقصود نہ تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کے جی میں درجے تدبیر میں ایک ارمان آیا تھا جس کو انہوں نے ظاہر کر دیا، اور وہ بلا شبہ بڑے علم والے عالم تھے، باوجہ کہ ہم نے ان کو علم دیا تھا، سب کچھ جانتے تھے، پہلے سے بتا رہے تھے سب کچھ، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ اور جب یہ لوگ یعنی برادران یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ ملا لیا اور تنہائی میں ان سے کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، سو یہ لوگ جو کچھ بدسلوکی کرتے رہے اس کا رنج مت کرنا۔ پھر جب انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا برتن اپنے بھائی کے اسباب میں رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلے والو، تم ضرور چور ہو۔ وہ ان تلاش کرنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے۔ باقی کی جو ویڈیو ہے وہ پارٹ 2 میں انشاءاللہ آپ سنیں گے اس کا پورا اینڈ۔ بہت ہی خوبصورت میرے رب کے معجزات جو نبیوں پہ دیے ہیں اور اولیاؤں پہ دیے ہیں، انبیاؤں پہ دیے ہیں، کتنی خوبصورت اسٹوری ہے یوسف علیہ السلام کی۔ اس کے سیکنڈ پارٹ میں انشاءاللہ میں پوری اس کو کنٹینیو کروں گی، اس پہ آپ دھیان رکھنا اور اس کا انتظار کرنا، انشاءاللہ بہت جلدی سیکنڈ پارٹ